وہ چند علاقے کہ جو میرے مولا کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں، رسول کی زندگی میں وہ چند علاقے کہ جو میرے مولا کے ہاتھوں فتح ہوئے ہیں، ان میں سے ایک علاقے کا نام ہے یمن. پہلے کسی اور کو بھیجا تھا، وہ نہ صرف اس علاقے کو فتح نہیں کر سکا، دین مبین اسلام کی طرف دعوت نہیں دے سکا، بلکہ اس کے جانے کے سبب سے زیادہ نقصانات ہوئے. رسول نے آخر میں مولا کو بھیجا، پورا کا پورا علاقہ شیعہ ہوا، علی کا چاہنے والا ہوا، اور ایک بڑی تعداد سرزمین یمن سے علی کی فوج میں، حتیٰ میرے مولا کی ظاہری خلافت میں امام کے ساتھ شامل حال رہی. جس قبیلے کو، جس علاقے کو علی نے مسلمان بنایا ہو، اس کے اسلام کی کیا کیفیت ہوگی، اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. اے میرے جوان دوست سن، روزے کی پاکیزگی، اس درس میں آنے کی پاکیزگی کو تھوڑے سے سستے داموں فروخت نہ کر، تھوڑا سا اپنے وجود پر کنٹرول رکھ. بزرگوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے حلال راستے میں رکاوٹ نہ بنے. خداوند متعال رازق ہے، وہ رزق دینے والا ہے. جب مرضی رب ہے اس کے مطابق بچوں کے لیے حلال ذریعوں کو فراہم کر دیں. لیکن اگر بزرگ اپنی ذمہ داری بجا نہیں لا رہا ہے تو جوان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے گناہ کی طرف جانے کا. اس کی ذمہ داری ہے خداوند متعال سے دعا کرے. مقام عمل میں شریعت نے طریقے بیان کیے ہیں. خصوصیت سے کہا ہے روزہ رکھو، خصوصیت سے جوان سے کہا ہے کہ گناہ کی طرف تیرے قدم بڑھ رہے ہیں، نہیں روک پاتا ہے، روزہ رکھ. روزے میں وہ طاقت ہے، یہ روایت موت کے لیے ہے کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو لذتوں کا خیال انسان کے دل سے نکل جاتا ہے. پروردگار متعال فرماتا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، ان معصوم ہستیوں کے ذریعے سے، اے جوان مومن تو روزہ رکھ، گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم خود بخود رک جائیں گے. روزے میں اتنی طاقت ہے. حق نہیں بنتا ہے انسان کے لیے کہ وہ گناہ کی طرف قدم آگے بڑھائے. یاد رکھیے گا، ایک گناہ بسا اوقات انسان کو اشقل اشقیاء قرار دے دیتا ہے. بس اسی لیے میں نے یہ ساری بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اب ان جملات کو توجہ سے سنیں. جس جگہ کو میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے شیعہ کیا ہو، وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے؟ میرے مولا کی ظاہری حکومت کا زمانہ آیا، ایک مرتبہ وہاں کے جو بھی والی تھا اس کو لیٹر لکھا کہ دیکھو ہماری جانب سے تم سارے لوگوں سے بیعت لے لو. یعنی تقریباً 25-26 سال کے بعد، رسول کے ظاہری حیات کے زمانے میں میرے مولا کے ہاتھوں یمن فتح ہوا ہے اور یمن کے لوگ مسلمان ہوئے. 25-26 سالوں کے بعد علی کی ظاہری حکومت آئی ہے. والی کو لیٹر لکھا کہ لوگوں سے ہمارے لیے بیعت لے لی جائے اور 10 ایسے افراد کا انتخاب کر کے کہ جو پاکیزہ ہوں، جن کا علم، جن کا عمل، جن کی فہم، جن کی فراست، جن کی شجاعت سب سے زیادہ ممتاز ہو، ان 10 آدمیوں کا انتخاب کر کے ہماری جانب بھیج دیا جائے کہ جو اس بیعت کے اعلان کو رسمی طور پر ہمارے تک پیش کریں کہ مولا یہ سارا کا سارا علاقہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ کی خلافت اور آپ کی وصایت کا یقین رکھنے والا ہے. یہ لیٹر وہاں کے والی کو ملا، سب لوگوں کو جمع کیا، ایک مرتبہ خطاب کیا اور خطاب میں سب کچھ بیان کر دیا. اب 10 افراد کا انتخاب کرنا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا انتخاب ہو، مجھے یمن کا نمائندہ بنا کر سرزمین کوفہ بھیجا جائے. والی نے پہلے 100 افراد کا انتخاب کیا. 100 میں سے 70 افراد، 70 میں سے 30 افراد اور پھر 30 میں سے 10 افراد. اور ان کا انتخاب بھی مولا کے دیے ہوئے پیرامیٹرز پر ہے، مولا کے دیے ہوئے ملاقات پر ہے کہ دیکھو اس کی فہم و فراست، دینی زندگی، اس کی پاکیزگی سب سے بہترین ہونی چاہیے، اس کا انتخاب کر کے مجھ تک بھیجنا. ان 10 افراد میں سے ایک فرد کا نام ہے مرادی. توجہ چاہتا ہوں، ان 10 افراد میں سے ایک فرد کا نام ہے مرادی. کتنا عظیم مقام ملا کہ سارے کے سارے لوگ کوفہ پہنچے، علی کے ہاتھوں پر بیعت کی، سارے یمن والوں کی طرف سے اعلان بیعت پہنچایا. ہر ایک نے آ کر علی کے ہاتھوں پر بیعت کی. جب یہ مرادی آگے بڑھا، ایک مرتبہ بیعت کر لی، مولا نے کہا دوبارہ سے بیعت کرو. دوبارہ سے بیعت کی. آقا نے فرمایا 12 بیعت کرو. کہا آقا آپ کو تردید ہے؟ اس کائنات میں میرے دل میں محبوب ترین شے کا نام ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. تھوڑا سا بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. کہا آقا آپ کو تردید ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اور کسی شے کو نہیں چاہتا. خب 3 دن تک ان 10 افراد کو، اس کمیٹی کو، اس جیسے کہہ سکتے پینل کو کہ جو یمن سے آیا تھا، اسے مولا نے پروٹوکول دیا، احترام سے رکھا کوفے میں. 3 دن کے بعد انہیں کہا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، بڑی مہربانی. تیسرے دن مرادی کی طبیعت خراب ہو گئی، شدید علیل ہو گیا.
قافلے نے جانا ہے، یہ جانے کے قابل نہیں ہے۔ اس بات کا سبب ہوا کہ سب لوگ چلے گئے، یہ کوفے میں تنہا رہ گیا۔ بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد۔ کچھ عرصہ ہوا، طبیعت ٹھیک ہو گئی، میرے ساتھ ہے، مرض دور ہو گیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ علی سے چاہت کا وہ عالم ہے کہ میرے مولا کے ساتھ ہے، روز بھی علی کے ساتھ، شب بھی علی کے ساتھ۔ یہاں مولا کی زبان پر کوئی جملہ آ جائے، عزیزان گرامی تھوڑا سا غور کیجیے، کتنا اسٹیٹس ملا ہے، کتنا مقام ملا ہے، کتنا عظیم المرتبہ ہوگا کہ پورے یمن میں سے جو 10 افراد کا انتخاب کیا جا رہا ہے اس میں سے اس فرد کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ گناہ کو کم نہ سمجھیے، ہمارے معاشرے کی اہم ترین عزیزان گرامی مسئلہ یہ جو سنتے اس پر عمل نہیں کر رہے ہم اور آپ۔ بعض اوقات انسان احساس بھی نہیں کر پاتا، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ مقام عبرت ہے، آج کی شب مقام عبرت ہے۔ آج کی شب عبادت میں بسر کیجیے، خداوند متعال سے دعا مانگیے، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کیجیے، کہاں ہے خرابی، کہاں ہے مسئلہ کہ جس کی بنا پر ہم درسوں میں شرکت کرتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، مزاداری میں شرکت کرتے ہیں، اس کے باوجود ہماری عام زندگی میں کیوں کر تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے؟ خدا سے مدد مانگیے۔ ہم اور آپ جب خدا سے تقاضا کریں گے، پروردگار متعال کہتا ہے میرے بندے، جب میں نے تجھ سے خود کہا ہے کہ مجھ سے دعا طلب کر تو میں کیسے تیری دعا پوری نہیں کروں گا؟ اور آج شب دعا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بسا اوقات دین کے نام پر ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آئیں، دین کو اپنی دنیا کا وسیلہ قرار دیں؟ ہر انسان کی نسبت سے، خود اپنی ذات کی نسبت سے یہ پیغام ہے، جتنا اسٹیٹس اور مقام بلند ہے اتنی ذمہ داری زیادہ ہے۔ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، واقعاً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولا کے ساتھ صبح و شام ہے، علی کی زبان پر کوئی حاجت، کوئی ضرورت آ جائے، آگے بڑھ کر دعا علی کی حاجتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ مولا کی جانب سے بھی جب دیکھا اتنا پاکیزہ کردار ہے، مولا کی جانب سے بھی اکرام ہے، تفضل ہے، کرم ہے، شفقت ہے، مہربان۔ خوارج کے ساتھ جو میرے مولا نے جنگ کی، اس میں علی کے ہمراہ شدید طریقے سے میرے مولا کے ساتھ جنگ کی، بہترین طریقے سے میرے مولا کے ساتھ جہاد کیا۔ جہاد تمام ہوا، خوارج کو صفحہ ہستی سے میرے مولا نے مٹایا۔ اپنے ظاہری حکومت میں ان چند کاموں پر کہ جس کاموں پر علی نے افتخار کیا ہے، ان کاموں میں سے ایک ہے، چونکہ ان کا ظاہر اتنا دیندار والا تھا، نمازی، روزے دار، پیشانیوں پر سجدے کے نشان، کہ علی کے علاوہ کوئی اس فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ معرفت نہیں ہے، عمل میں سب سے آگے، علم و معرفت میں سب سے پیچھے۔ کہا ہم سے بھی گناہ ہو گیا صفین میں، جب ہم سے گناہ ہوا تو اے علی آپ سے بھی گناہ ہوا ہے، ہم بھی کافر ہوئے، ہم نے توبہ کی، آپ بھی توبہ کریں، اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو آپ بھی اسلام سے خارج ہیں۔ پہلے خود گناہ کرتے ہیں، مولا نہیں چاہتے تھے، لیکن پہلے امام کو پریشرائز کیا کہ نہیں، حکمین کو قرار دیا جائے، قرآن صامت کے مقابلے میں ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ جب امام نے انہی کی بات مانتے ہوئے کہا ٹھیک ہے حکم بناتے ہیں، اس میں کس نے فیصلہ کرنا ہے اس میں بھی پریشرائز کیا کہ اس فرد کو قرار دیا جائے گا۔ ابو موسیٰ اشعری کو آگے بھیجا۔ بہرحال آخر میں کہتے ہیں ہم بھی دین مبین اسلام سے نکل گئے، آپ بھی نکل گئے۔ ایسے فتنے سے میرے مولا نے جنگ کی۔ یہ مرادی یمن سے آیا ہوا علی کا شیعہ علی کے ساتھ ہے اس جنگ میں، یہاں تک کہ یہ جنگ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئی۔ اس موقع پر مرادی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہنے لگا آقا ایک فضیلت اپنے اکاؤنٹ میں چاہتا ہوں، ایک مقام اور رتبہ اپنے لیے چاہتا ہوں۔ کہا کیا چاہیے؟ کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں آگے بڑھ کر کوفہ پہنچوں اور وہاں جا کر اعلان کروں کہ نہروان میں ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے، تاکہ کوفے میں جو موجود مومنین ہیں ان کی بھی خوشحالی کا، ان کی بھی سرور کا سبب بن سکے۔ امام نے اجازت دی، حکم دیا کہ اس کو کچھ نہ کچھ تحائف، وہ جو مال غنیمت ہے اسے دے دیا جائے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھا، کوفے کی ایک ایک گلی میں اعلان کرتا چلا جا رہا ہے، افتخار ہے اس کا کہ میں علی کا نمائندہ بن کر، میرے مولا کا پیام رسا بن کر کوفہ آیا ہوں۔ عزیزان کرام کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ ایسے میں بنی تمیم سے گزر ہوا، بس میں نے تمام کیا، ایسے میں بنی تمیم سے گزر ہوا اور قطامہ نامی خاتون پر نگاہ پڑ گئی۔ اس کے باپ کو، اس کے بھائی کو، اس کے چچا کو نہروان میں میرے مولا نے شہید کیا ہے۔
علی سے بغض میں ایک مرتبہ وسوسہ شیطانی کا شکار ہوئی اور اپنی خوبصورتیوں کو مرادی نامی علی کے چاہنے والے صحابی کے سامنے عیاں کیا. ذمہ داری کیا تھی اس کی؟ غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہم. پروردگار کہتا ہے نامحرم سے خلوت نہیں کرو. آج کا مومن احساس نہیں کر پاتا چھوٹا سا گناہ ہے. عزیزو چھوٹا گناہ نہیں ہے. علی کا اتنا چاہنے والا، علی سے اس طرح سے محبت کرنے والا، یمن کے ممتاز ترین لوگوں میں سے جس کا شمار ہے، علی کے ساتھ جنگ کرنے والا، اتنا بہکا، اتنا بہکا، اتنا بہکا. کیا نام ہے اس کا پورا؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی. یہ پہلے خارجی نہیں تھا، پہلے خوارج میں سے نہیں تھا. قطامہ کی محبت نے اور ہوس کی اس آگ نے اس کے عقیدے کو تبدیل کیا. چونکہ بہرحال انسان اپنی عقیدے کے مطابق جس ہستی کو امیر المؤمنین قرار دے رہا ہو، کیسے اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ سکتا ہے؟ لیکن ہوس کی آگ اتنی بڑی جہاں اس نے اور زیادہ شرائط رکھی، اسی میں سے ایک اہم ترین شرط یہی رکھی، علی کا سر